بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، قرآن مجید میں ارشاد باری تعالی ہے، آپ کہہ دیجئے کہ تم لوگ زمین میں سیر کرو اور دیکھو کہ خدا نے کس طرح خلقت کا آغاز کیا ہے، اس کے بعد وہی آخرت دوبارہ پیدا کرے گا، بے شک وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ آج کے دور میں اس طرح کی آیات سائنسدانوں کے لیے عمیق اور دقیق معنی بیان کر سکتی ہیں، اور وہ یہ کہ وہ قدیمی موضوعات کے آثار جو ڈھانچوں کمی شکل میں سمندروں کی گہرائیوں اور پہاڑوں کے اندر اور ارض کے مختلف طبقوں میں موجود ہیں، انہیں دیکھ کر اور زمین پر پر اسرار حیات کے بعض گوشوں کو بیان کر کے خداوند متعال کی عظمت اور کمال تک پہنچ جائیں۔ آج واقعی سائنسدان حیران ہیں کہ اللہ نے کیسے کیسے جاندار پیدا کیے اور پھر ان کا وجود کئی ہزار سال تک کے لیے دنیا سے ختم کر دیا۔ آج کی ویڈیو ایک ایسے ہی جاندار کے بارے میں ہے جس کی ہڈیاں کئی ہزار سال گزرنے کے بعد اب سائنسدانوں کو مل رہی ہیں۔ جی ہاں دوستو، ہم ڈائناسور کی ہی بات کرنے والے ہیں۔ تو ناظرین، ڈائناسور کیسے پیدا ہوا، ڈائناسور کی کتنی اقسام تھیں اور ڈائناسور کا اس دنیا سے کیسے خاتمہ ہوا، کیوں ڈائناسور کی نسل اپنے آپ کو خاتمے سے نہ بچا سکیں، ان سب سوالوں کے جواب کے لیے اس ویڈیو سے جڑے رہنے بہت ضروری ہے۔ دوستو، ڈائناسور گریک زبان کے دو لفظوں کا مجموعہ ہے۔ ڈائنوس کے معنی ہیں خوفناک اور سورس کے معنی ہیں رینگنے والا جانور یا چھپکلی۔ ایسا خطرناک جانور ہے کہ جس نے اس زمین پر 13 کروڑ 60 لاکھ سال تک راج کیا۔ تحقیق کے مطابق آج سے 23 کروڑ سال پہلے ڈائناسور زمین پر ظاہر ہوئے۔ 1842 میں سب سے پہلے ڈائناسور کی ہڈیاں دریافت ہوئیں جسے میگنوسور کا نام دیا گیا۔ یہ بہت بڑی جسامت کا تھا اور گوشت خور تھا۔ سن 1842 میں ڈاکٹر رچرڈ ڈون نے 3 مختلف قسم کی ہڈیوں پر تحقیق کی، جن میں میگنوسور لنگارڈر جو کہ ڈائناسور کی ہی ایک چھوٹی نسل ہے، اور ہائلوسور جس کے جسم پر کانٹے ہوتے تھے۔ یہ 3 ایسے جانور تھے جو اپنے وقت میں زمین پر سب سے بڑے جانور تھے۔ ڈائناسور کے فوسل پوری دنیا کے مختلف حصوں سے ملے اور سائنسدانوں نے اس کی مختلف اقسام پر اپنی تحقیق جاری رکھی تاکہ ان مخلوقات کے بارے میں زیادہ سے زیادہ پتہ لگایا جا سکے۔ سائنسدانوں نے ڈائناسور کے گروپ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، جس میں اورنیتھسیا جو کہ اڑنے والے ڈائناسور ہیں اور سوریشیا جو کہ رینگنے والے ڈائناسور ہیں۔ جسامت کے حساب سے زمین پر رہنے والے سب سے بڑے ڈائناسور کی لمبائی 115 سے 130 فٹ تھی اور ان کا وزن تقریباً 70 ٹن ہوتا تھا، جو کہ چلتے ہوئے زمین کو ہلانے کی طاقت رکھتے تھے، مگر ان کے چلنے کی رفتار کافی آہستہ تھی۔ ان کی جسامت کا کل آدھا حصہ ان کی گردن تھی جو کہ 46 فٹ تک لمبی ہوا کرتی تھی، اور ان کی خوراک پودے ہوتے تھے۔ ان کے علاوہ ڈائناسور کی سب سے چھوٹی نسل کے فوسلز جو اب تک دریافت ہوئے ہیں انہیں مائکرو ویریٹرز کہا گیا ہے، جو کہ کچھ وقت پہلے چائنا کے علاقے یونگ میں دریافت ہوئے ہیں۔ یہ 16 انچ تک لمبے تھے اور ان کا سائز ایک مرغی کے جتنا ہوتا تھا، اور یہ گوشت خور تھے اور ان کا وزن 3 کلو گرام تک ہوتا تھا۔ ڈائناسور کی ایک نسل جسے پیٹروسور کہا جاتا ہے، یہ زمینی ریپٹائل ہونے کے ساتھ ساتھ اڑ بھی سکتے تھے۔ یہ اپنے پر 10 سے 11 میٹر تک پھیلا سکتے تھے۔ ڈائناسور کی اس نسل کی خوراک رینگنے والے جانور اور مچھلی ہوا کرتی تھی۔ اس نسل نے اپنے تیز ترین دانتوں، لمبی دم اور بڑی جسامت سے آسمان پر راج کیا۔ اس طرح ڈائناسور کی ایک نسل سمندر میں بھی مگر مچھوں کی طرح دریافت ہوئی۔ یہ سائز میں اتنے بڑے تھے کہ یہ اپنی کئی گنا بڑے ڈائناسور کا شکار کر کے اپنی بھوک مٹاتے تھے۔ ان کی لمبائی 8 سے 9 میٹر تک ہوتی تھی اور وزن 8 ٹن تک ہوتا تھا۔ اب دنیا میں 350 قسم کے ڈائناسور دریافت ہو چکے ہیں۔ دوستو، یہاں آپ کو مزے کی بات بتاتے چلیں کہ پاکستان بھی ان ملکوں میں شامل ہو گیا ہے جہاں ڈائناسور پائے جاتے تھے۔ جی ہاں دوستو، پاکستان کے صوبہ بلوچستان سے ڈائناسور کے مختلف ڈھانچے ملے ہیں جن پر تحقیق جاری ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ڈائناسور کا خاتمہ اس دنیا سے کیسے ہوا؟ ناظرین، ڈائناسور کے ناپید ہونے کی وجوہات کے بارے میں بہت سارے نظریات موجود ہیں، جیسے سنداریوں کے ذریعے انتخاب کا نظریہ، جینیاتی طریقہ کار کے خاتمے کا نظریہ، متحدی بیماریوں کا نظریہ،
تابکاری کا نظریہ، القاء نظریہ، رہائش گاہ کی منتقلی کا نظریہ، نسل زندگی کا نظریہ۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ تقریباً 60 ملین سال پہلے ایک آتش فشاں کے پھٹنے سے زمین پر قیامت برپا ہو گئی، جس کی آگ نے ڈائناسور کا وجود ہی دنیا سے ختم کر دیا۔ لیکن سمندری ڈائناسورز کی قسمیں، جن میں مگرمچھ اور میگلاڈون شامل ہیں، پانی میں رہنے کی وجہ سے خود کو بچانے میں کامیاب ہو گئی۔ دوستو، ایک دوسری تھیوری جو کہ ڈائناسور کے وجود کے خاتمے کے متعلق پائی جاتی ہے، وہ سن 1980 میں لوئس ایلورسی نام سائنسدان نے پیش کی، جس وجہ سے اس کو ایلرویز تھیوری کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس تھیوری کے مطابق ایک بہت بڑا شہاب ثاقب جو کہ 6 سے 10 میل لمبا تھا، تقریباً 60 ملین سال پہلے زمین سے ٹکرایا، جس کی وجہ سے زمین کی تقسیم ہوئی اور بڑے بڑے آتش فشاں پھٹ پڑے۔ سمندر میں طوفان برپا ہو گئے، تیزابی اور طوفانی بارشیں ہوئیں، جس کی وجہ سے زمین میں موجود بہت سے جاندار فنا ہو گئے، جن میں سے ایک ڈائناسور بھی ہے، کیونکہ شہاب ثاقب ٹکرانے کے بعد ڈائناسور بدلتے درجہ حرارت کو اپنا سکے اور آہستہ آہستہ اپنا وجود کھو بیٹھے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کرنا مت بھولیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ ملتے ہیں ایک نئی تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔